حيدر حيدر عم الآخر حيدر. المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا أحيا أمرنا. قيل كيف يحيي أمركم؟ يتعلم علومنا ويعلمها الناس. صلوات اللہ نے محترم سامعین کرام، ماتمدار سید الشہداء، یہ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں اس توفیق سے نوازا کہ ہم اس ذکر میں شامل ہوئے۔ واقعاً یہ پروردگار عالم کا لطف ہے کہ جو شامل حال ہوا۔ عزیزان محترم، زندگی کا مقصد، اس حیات کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے بھیجے ہوئے انبیاء و مرسلین کے راستے پر چلنا اور ان کی سیرت کو یاد کرنا، اور ساتھ ساتھ ان کی نشر کردہ احادیثوں کو دوسروں تک منتقل کرنا۔ زندگی کا پیغام، مقصد زندگی یہی ہے کہ ایک چیز کو دوسروں کی طرف منتقل کرو۔ اور واقعاً اگر آپ دیکھیں کہ جو معاشرہ قائم کیا گیا، ہمیں جنگلوں میں رہنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، ہمیں معاشرے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضرورتوں کا بھی خیال کیا جائے، اپنے علم کے ساتھ ساتھ دوسروں کے کا بھی علم کا تصور کیا جائے کہ اگر میں پڑھا لکھا ہوں تو مجھے بھی چاہیے کہ دوسرا بھی پڑھا لکھا ہو، ایسی فکر ہونی چاہیے۔ اور انبیاء اور مرسلین جتنے بھی اور کتابیں جتنی بھی کتب آسمانی آئی ہیں وہ اسی بات پر ہیں کہ اے آدم، ہم نے تمہیں بھیجا، اور اس کے بعد جو انبیاء کا سلسلہ ہم تک پہنچا ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہم ایک حدیث کو دوسروں تک منتقل کریں۔ اور اس پر اتنا ثواب بیان کیا گیا ہے، خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا۔ امام نے فرمایا کہ دعائیں رحمت ہے، امام دعائیں رحمت دے رہے ہیں ان افراد کے لیے، وہ افراد کے جو ہمارے حدیثوں کو دوسروں تک منتقل کرتے ہیں اور پہنچاتے ہیں۔ فرمایا کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، کہ دعائیں رحمت ہے ان افراد کے لیے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیف یحیی امرکم، مولا ہم آپ کے امر کو کیسے زندہ کریں؟ تو امام نے فرمایا یتعلم علومنا، پہلے ہمارے علوم کو سیکھو، ویعلمها الناس، اور اس کو دوسروں تک پہنچا دو۔ پہلے سیکھو اور سیکھنے کے بعد دوسروں تک منتقل کر دو۔ لو علم محاسن کلامنا، اگر لوگ ہمارے کلام کے حسن کو جان لیں گے، لتبعونا، تو لوگ ہماری اتباع کریں گے۔ برا بھلا کہنے سے بہتر ہے کہ ہمارے پیغامات کو دوسروں تک منتقل کر دو۔ اگر تم نے ہماری سیرت کو دوسروں تک منتقل کر دیا تو لوگ ہمارے ہوتے چلے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امام کی جو سیرت پیش کی گئی، اور اس دین میں جو آئے ہیں لوگ تلواروں کی بنا پر اس دین کو قبول نہیں کیے، بلکہ ائمہ کے کردار کی بنا پر اس دین کو قبول کیا۔ ایک صلوات پڑھیں یہاں سمجھ سے آل محمد پر۔ لو علم محسن کلامنا، اگر لوگ ہمارے کلام کے حسن کو جان لیں گے، لتبعونا، تو وہ ہماری اتباع کریں گے۔ لہذا ہمارے حدیثوں کو پہنچاؤ۔ اور خود امام دعائے رحمت دے رہے ہیں۔ احیاء امر کیا ہے؟ احیاء امر کیا ہے کہ یعنی سیرت ائمہ کو بیان کرنا،
جو سیرت ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ منتقل کرنا. اور یہ جو آج مجلس رکھی گئی ہے یا جو ہم مجلسوں میں آ کر تشریف فرما ہوتے ہیں وہ یہی احیاء امر ہے. یہی احیاء امر ہے، یعنی ائمہ کی سیرت کو اجاگر کرنا، بتانا. چونکہ آج شہادت کی تاریخ ہے، ممکن ہے اگر مجلس نہ ہو تو ممکن ہے کہ ہم اپنے گھر پہ بیٹھے ہوں لیکن اس سیرت پر عمل نہیں ہوگا. کیونکہ ضروری ہے جس طرح سے ہمارے پہلے امام کی عظمت ہے اسی طریقے سے ہمارے ساتویں امام کی بھی عظمت ہے. جس طرح سے ہمارے پہلے امام کا مرتبہ بلند ہے اور ساتھ ساتھ اگر ان کی ولادت ہوتی ہے تب ایسی صورت میں ہم بہت اہتمام کے ساتھ ولادت کو، جو امام کی محفل ہے ولادت ہے، اس کو انجام دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب شہادت ہوتی ہے تو اسی طریقے سے ہم بہت اہتمام کے ساتھ اس کو انجام دیتے ہیں. اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ جب ایک ایک امام کی روز شہادت ہو تو کم سے کم وہی اہتمام نظر آنا چاہیے جو اہتمام پہلے کے ساتھ ہے، دوسرے کے ساتھ ہے، تیسرے کے ساتھ ہے. ورنہ جناب زہرا سوالات کر سکتی ہیں، پوچھ سکتی ہیں. کیا واقعاً آپ اگر غور کریں، سوچیں، ہمارے ائمہ کی فکر میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کردار میں کوئی اختلاف نہیں ہے، علم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، رفتار میں، گفتار میں سب ایک ہے. حتیٰ کہ خود نبی نے فرمایا میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا بیچا بھی محمد ہے، میرا دوسرا بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے. کلنا محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں. یہ صلوات پڑھیں عظمت سے آل محمد پر. پہلا بھی محمد، دوسرا بھی محمد، تیسرا بھی محمد. کسی نے آ کر امام سے کہا کہ مولا کہ یہ آپ کے جد کی حدیث ہے کہ اولنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، دوسرا بھی محمد، آخر کا بھی محمد. کہاں یہ حدیث ہے؟ تاکہ آپ اس کو ثابت کرنا چاہیں گے. کہاں ہم قرآن سے ثابت کریں؟ کہا مولا قرآن سے ثابت کیجئے. امام نے کہا کہ قرآن کھولو. جیسے وہ قرآن لے کر امام کی خدمت میں آیا، کہا کہ ذرا قرآن کو کے ورق کو پلٹو، قرآن کھولو. کہا کون سا سورہ ہے؟ کہا سورہ الحمد ہے. کہا اس کے بعد؟ کہا سورہ بقرہ. کہا اس کے بعد؟ کہا سورہ نساء. کہا اس کے بعد؟ کہا سورہ آل عمران. کہا اس کے بعد؟ کہا سورہ نساء. وہ بیان کرتا گیا، امام پوچھتے گئے. پھر اس کے بعد امام نے کہا جب قرآن بند کر دے. اور جیسے ہی اس نے قرآن کو بند کیا، اب امام نے کہا کہ بتا اب کیا ہے؟ کہا مولا اب قرآن ہے. کہا بس اسی طریقے سے جب قرآن کھولا گیا تو کوئی سورہ حمد تھا، تو کوئی سورہ بقرہ تھا، کوئی سورہ رحمان تھا، کوئی سورہ یاسین تھا، کوئی سورہ مزمل تھا، کوئی سورہ مدثر تھا. کہا اسی طریقے سے ہمارا اگر ہمیں کھولا جائے تو کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی زین العابدین ہے. جب ان کو بند کر دیا جائے، جس طرح سے قرآن کو بند کیا تو سارے قرآن کے سورے قرآن ہو گئے، اسی طریقے سے سارے ائمہ محمد ہو گئے. ایک صلوات پڑھیں عظمت سے آل محمد پر. تو سیرت کو پیش کرنا. رحم اللہ عبدا احیا امرنا، دعائے رحمت ہے ان افراد کے لیے کہ جو ہمارے علوم کو دوسروں تک منتقل کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، احیاء امر کر رہے ہیں. یعنی ہماری خوشی کے وقت خوش ہو جاتے ہیں. اور شیعوں کی خاصیت بھی بتائی ہے، فضیلت بھی بتائی ہے. کیا فرمایا؟ ہماری شیعوں کی خاصیت ہے یحزنون لحزننا یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا. ہمارے شیعوں کی خاصیت یہ ہے کہ جب خوشی کا موقع آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، جب غم کا موقع آتا ہے تو غم زدہ ہو جاتے ہیں. ہمارے شیعوں کی خاصیت یہ ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کے لیے سارا غم ایک ہے، ان کے لیے ساری خوشی ایک ہے. یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا، کہ جب خوشی کا موقع آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب غم کا موقع آتا ہے تو غم زدہ ہو جاتے ہیں. آئیے ہم سیرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام کے سیرت کی چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں. چونکہ واقعاً امام باب الحوائج ہیں. آپ دیکھیں کیا یہ سوال نہیں ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے سارے ائمہ باب الحوائج ہیں؟ ظاہراً اگر دیکھا جائے امام علی سے کوئی سوال کرے کہ امام علی پورا نہیں کریں گے، امام حسن پورا نہیں کریں گے، امام حسین پورا نہیں کریں گے. یعنی سارے ائمہ باب الحوائج ہیں، اس کے باوجود جس کا لقب باب الحوائج ہے اسے امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں. سارے ائمہ باب الحوائج ہونے کے باوجود، جہاں یہ اس کی مثال اگر میں پیش کروں، سارے امام ہمارے خوبصورت ہیں،
امام حسن خوبصورت ہے، نامی حسن ہے، امام علی خوبصورت ہے، امام حسین خوبصورت ہے، تمام اہل بیت خوبصورت ہونے کے باوجود جو ان تمام خوبصورتوں کا چاند ہو اسے حضرت عباس کہتے ہیں۔ یعنی یہ خوبصورت ہونے کا کتنے کمالات ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں ساتویں امام کے اندر کتنے کمالات ہوں گے کہ تمام ائمہ باب الحوائج ہونے کے باوجود ساتویں امام کو کہا جا رہا ہے باب الحوائج، یعنی خاص امام کا لقب۔ سیرت کیا ہے امام کی؟ اب سیرت پر غور کر لیں۔ امام کی سیرت یہ ہے، ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرمائے کہ لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم۔ ایک مختصر سی حدیث پیغام ہے، کیا فرمایا کہ لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم، لیس منا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی امام فرما رہے اس کا تعلق، اس کا رشتہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کون سا شخص؟ من لم یحاسب نفسہ کل یوم، کہ وہ شخص کہ جو ہر دن اپنا حساب و کتاب نہ کرے۔ اللہ، کتنی سخت ترین حدیث ہے۔ امام منع کر رہے ہیں کہ لیسا منا، وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں کہ جو ہر روز اپنا حساب و کتاب نہ کرے۔ مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ امام نے اس کی وضاحت کی، مطلب یہ ہے کہ تم اپنے اندر غور و فکر کرو، دیکھو کہ تم کس راہ کی طرف جا رہے ہو۔ اگر تمہارے وجود سے اعمال صالحہ انجام پا رہے ہیں تب ایسی صورت میں تم اس میں اضافہ کرو، اور اگر تم برائی کی طرف جا رہے تو استغفار کرو اور توبہ کرو۔ اور اس کی تمثیل آپ دیکھیں دنیا میں آپ کو ملے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جب ایک دکاندار دکان پر بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد جب وہ صبح میں اپنی دکان کھولا اور کھولنے کے بعد بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد کیا کر رہا ہے؟ دکان پہ پورا دن رہا، تو اس کے بعد جب وہ شام میں واپس ہو رہا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ نوٹ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ حساب کرتا ہے کہ کون سی چیز زیادہ بکی تھی، کون سی چیز زیادہ نہیں بکی تھی، کس میں کمی کرنا چاہیے اور کس میں اضافہ کرنا چاہیے۔ امام فرما رہے ہیں کہ لیس منا من لم یحاسب نفسہ، کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری سیرت پر کون سے اعمال وہ انجام دے رہا ہے اور کس میں اضافہ کرنا چاہیے، کون سے ایسے افراد ہیں کہ جس سے اس نے وعدہ کیا ہے ابھی تک پورا نہیں کیا ہے، کن لوگوں کے حقوق اس کی گردن پر ہیں، کس کا مال اس کے پاس ہے، کس کو اس کو دینا ہے، کس سے اسے لینا ہے، اس سب کا حساب کرنا چاہیے۔ من لم یحاسب نفسہ لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اور آپ دیکھیں واقعاً پروردگار عالم نے حقوق اللہ کی طرف متوجہ کرنے سے پہلے پروردگار عالم نے حقوق الناس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں پروردگار عالم کا حق یہ ہے کہ اس کی نماز پڑھی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ آپ یہ بتائیے ایک لڑکے پر نماز کب واجب ہوتی ہے؟ اس لڑکے کے اوپر کم سے کم 15 سال کی عمر میں نماز واجب ہوتی ہے، لڑکی پر 9 سال کی عمر میں نماز واجب ہو رہی ہے۔ یعنی پروردگار عالم اپنی تکلیف اس کی گردن پر عائد کرنے سے پہلے اس کو باشعور بنانا چاہ رہا ہے، باشعور بنا۔ لیکن معاشرے کے سلسلے سے ضروری ہے کہ یہ ادب سیکھ لے، طور طریقے سیکھ لے۔ یعنی پروردگار عالم چاہتا ہے کہ پہلے معاشرے میں بہتر ہو جاؤ، اس کے بعد میری عبادت کرو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے جو عبادت تو کرے لیکن معاشرے میں اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صرف عبادت کو بہتر سمجھا ہے، جبکہ پروردگار عالم حقوق الناس کو پہلے سمجھ رہا ہے، حقوق العباد کو بعد میں سمجھ رہا ہے۔ ایک نماز پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ حقوق الناس کو پہلے سمجھا جا رہا ہے اور حقوق اللہ کو بعد میں نہیں۔ پہلے ہم انسانوں کے حقوق کو پیش کریں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے حقوق اللہ کو پیش کریں گے۔ من لم یحاسب نفسہ، ایک امام کی سیرت۔ دوسری امام کی حدیث، دوسری جگہ امام فرماتے ہیں کہ ان الزرع تنبت ينبت فی الارض سہلا ولا ينبت فی الارض صفا۔ یہ واقعی چھوٹی سی حدیث۔ کیا فرمایا ساتھ امام نے؟ فرمایا کہ جو ان الارض ان الزرع، یہ جو کھیتی ہے، کہاں کھیتی ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا کہ چونکہ
ضروری یہ ہے کہ ہم ساتھ امام کی گفتگو کریں، ان کی سیرت ہے، ان کی مجلس ہے، ان کے نام کی مجلس ہے، لہذا ہم ان باتوں کو پیش کریں کہ جو ہم تک امام نے پہنچائی۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت سے آل محمد پر۔ امام فرماتے کہ ان الزرع ينبت في الارض الصحلا، کیا فرمایا کہ جو کھیتی ہوتی ہے وہ کھیتی کہاں ہوتی ہے؟ ارض الصحلا میں ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کھیتی کے لیے ضروری ہے کہ زمین بہتر ہو، زمین اچھی ہوگی تب ایسی صورت میں کھیتی بہتر ہوگی۔ ولا ينبت في ارض الصفا، خراب زمین پر کیا کھیتی نہیں اگتی ہے۔ پھر امام نے فرمایا وَكَذَلِكَ الْحِكْمَةُ، اسی طریقے سے امام فرما رہے ہیں حکمت بھی اس دل کے اندر اگتی ہے، اس دل میں پیدا ہوتی ہے کہ جس کا دل بہتر ہو۔ جس کا دل بہتر نہیں ہوگا وہ کیا ہے؟ اس کے اندر حکمتیں نہیں ہوگی۔ مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ جب حکمت نہیں ہوگی گی تب ایسی صورت میں تمہاری ذہنیت پاک و پاکیزہ نہیں ہوگی، جب ذہنیت بہتر نہیں ہوگی تو تمہارا ارادہ بہتر نہیں ہوگا، جب ارادہ بہتر نہیں ہوگا تو زبان سے اچھی باتیں نہیں نکلیں گی۔ ایک صلوات پڑھیں ہیں عظمت سے آل محمد پر۔ یہ امام کی زندگی، من لم یحاسن نفسہ لیس منا، من لم یحاسن نفسہ، ہم میں سے ہے ہی نہیں اگر ہمارے سیرت کو اور اپنے وجود کے اعتبار سے وہ حساب و کتاب نہیں کرتا ہے تو ساتھ امام فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے نہیں۔ اور واقعاً یہ ہمارے امام کی زندگی بہت سخت ترین زندگی، بہت سخت ترین دور رہا ہے، اور سارے ائمہ میں سب سے زیادہ قید میں ہمارے امام رہے، منتقل ہوتی رہی ہے زندگی، اس قید سے دوسرے قید، تیسری قید، اس طرح سے امام کی زندگی رہی ہے۔ اور آج واقعاً امام کی شہادت کی تاریخ ہے، لیکن چند باتیں آپ امام کی دیکھیں کہ کس طرح سے امام نے اپنی زندگی گزاری۔ آپ جانتے ہیں کہ چھٹے امام کا دور کافی وسیع ترین دور رہا، اور اس دور میں بنی امیہ اور بنی عباس کا اختلاف تھا، امام کو جو ہے کافی موقع فراہم ہوا اور امام نے جو ہے تبلیغ کی۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ساتویں امام کا دور آیا ہے تب ایسی صورت میں 132 ہجری میں کیا ہوا ہے؟ یہ بنی عباسی کیا ہے؟ تخت پر آئے ہیں، اور اس سے پہلے بنی امیہ سے اختلاف چلتا رہا۔ اب آپ دیکھیں کہ خود امام جب آج چھٹے امام کا دور ہے بتا چکی ہے کہ یہ امام نہیں ہے بلکہ یہ امام ہے، اس کے باوجود جب ہمارے ساتویں مولا کا دور شروع ہوا ہے، آغاز امامت ہوا ہے، تب ایسی صورت بہت سارے لوگ اسماعیلی ہو گئے اور بہت سارے اور الگ فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ کتنا مظلوم ہے ہمارے امام کو۔ آخر دیکھیں چھٹے امام کے زمانے میں اتنے زیادہ شاگرد ہونے کے باوجود جب ساتویں امام کا دور آیا ہے تب ایسی صورت میں اتنا مشکل تو تھا کہ لوگ امام کی امامت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ امام بھی وظاہراً بیان نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ خوف تھا کہ دشمن امام کو قتل نہ کر لیں۔ اس نے سخت ترین موقع پر اب امام کے جو چھٹے امام نے جو تربیت دی اپنے شاگردوں کو، اس عنوان سے شاگردی کی، بس ایک اشارہ کیا ہے، اس کے بعد امام کے شاگرد سمجھتے تھے۔ روایت کہتی ہے کہ ابو حمزہ شمالی کہاں پر تھے؟ کوفے میں۔ ایک شخص مدینے سے آیا، ابو حمزہ شمالی نے چھٹے امام کے بھی شاگرد رہے، پانچویں امام کے بھی شاگرد رہے، ساتویں امام کے ظاہراً نہیں دیکھا لیکن ساتویں امام کے زمانے میں تھے۔ ایک شخص جیسے ہی آیا تو امام نے پوچھا کہ من این جئت، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ میں مدینے سے آ رہا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ مدینے میں کیا ہوا ہے؟ کہا مدینے میں امام جعفر صادق کی شہادت ہو گئی ہے۔ کہا اچھا شہادت ہو گئی؟ ہاں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اب ان کے بعد امام کون ہے؟ کہا کہ مجھے نہیں پتا، امام نے بیان نہیں کیا۔ کہا کون امام ہے؟ کہا وصیت کی ہوگی؟ کہا کہ ہاں وصیت کی۔ کہا وصیت کتنے لوگوں کے لیے کی ہے؟ کہا کہ 5 افراد کے لیے وصیت کی ہے۔ کہا کون کون؟ کہا کہ اپنی زوجہ کے لیے، حمیدہ بربریہ کے لیے کی ہے وصیت ایک۔ کہا دوسرے؟ کہا جو وہاں کا مدینے کا گورنر سلیمان ہے اس کے لیے وصیت کی ہے۔ کہا دو۔ کہا تیسرا بادشاہ منصور دوانکی کے لیے وصیت کی ہے۔ کہا چوتھا جو چھٹے امام کے بیٹے ہیں عبداللہ ان کے لیے۔ کہا اور 5واں کہا ایک موسیٰ کاظم کے لیے وصیت کی ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ابو حمزہ شمالی سے۔
कहा अच्छा इमाम की शनाख्त हो रही, इमाम कैसे पहचाने? इमाम ने वहां पर बयान नहीं किया। ये शख्स आए, इमाम ये अबू हमजा कह रहे हैं कि बताओ क्या हुआ? कहा कि छठे इमाम की शहादत हो गई। कहा उनके बाद इमाम कौन है? कहा मुझे नहीं मालूम। कहा कि वसीयत की गई? कहा कि 5 लोगों के सामने वसीयत की है। जैसा ही ये कहा, अबू हमजा शमाली ने कहा कि इमाम मूसा काज़िम हमारे मौला हैं और हमारे इमाम हैं। अब ये शख्स कहने लगा, कहता है ए अबू हमजा शमाली, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये 7वें इमाम तुम्हारे यानी मूसा काज़िम इमाम वक्त है, इमाम हाजिर है, कैसे मालूम हुआ? तो एक मर्तबा कहने लगे देखो छठे इमाम ने वसीयत की है हमीदा बरबरिया के सिलसिले से जो उनकी ज़ौजा है, औरत कभी इमाम नहीं होती है। लिहाजा इसका मतलब देखिए किस तरह से अपने शियों को मुतवज्जे किया गया इमामत की तरफ। जब अमर इमाम मुश्किल हुआ तो किस तरह से मुतवज्जे किया है? कहा कि औरत तो क्या है, इमाम नहीं हो सकती। अब बचे 4 अफराद, अब चारों में से कोई एक होगा। चारों में से कोई एक होने के सिलसिले ये बादशाह और ये गवर्नर ये ज़ुर्रियत नबी में से नहीं है, ये ज़ुर्रियत नबी में से नहीं है। लिहाजा जब ज़ुर्रियत नबी में से नहीं है तो लिहाजा ये दोनों भी निकल गए। अब कितने बचे? 2। इमाम की शर्त ये है कि इमाम के वजूद के अंदर कोई ऐब नहीं होता है, और जो छठे इमाम के अब्दुल्ला हैं उनके पैर में ऐब पाया जाता है, लिहाजा अब्दुल्ला इमाम नहीं है। अब बचे हैं इमाम मूसा काज़िम, ये इमाम है। एक सलावत पढ़ें आज़मत से आले मोहम्मद पर। तरह से तरबियत की गई। देखिए जमाने को किस तरह से बताया जाए, यानी जो शागिर्द था वो समझता चला गया है कि अब ये होता कि नहीं, हमने तो 5 के सिलसिले से वसीयत की। जो समझने वाला था वो समझता चला गया। और वाकई यही वजह है कि रिवायत में कि याकूब सर्राज छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। अब देखते हैं कि छठे इमाम अपने बेटे 7वें इमाम के सामने 7वें इमाम गहवारे में लेटे हुए, इब्तिदाई ज़माना है, और उनके कान में कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, सरगोशी कर रहे हैं। अब याकूब सर्राज कहते हैं कि मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करता गया कि जब मैंने देखा कि ये फारिग हो गए, तब ऐसी सूरत में मैं इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ। इमाम ने कहा कि क्या तुमने अपने मौला, अपने आका, अपने इमाम को सलाम नहीं किया? सल्ले मौलाया, कि अपने इमाम को सलाम करो। और कोई होता तो अजीब सी बातें करता, मौला इस गहवारे में लेटे हुए बच्चे से क्या सलाम करूं, जिस तरह के वो जनाब ईसा के ज़माने में लोगों ने आकर कह दिया था कि इस गहवारे में लेटे हुए बच्चे से कैसे कलाम करूं। लेकिन ये समझ गए कि जो इमाम कहते हैं वो सच होता है। अब जैसे ही ये 7वें इमाम जो के गहवारे में लेटे हुए, इमाम के गहवारे की तरफ मुतवज्जे हुआ। जैसे मुतवज्जे होना था, इमाम को सलाम किया। इमाम ने फसीह तरीन अरबी में जवाब सलाम दिया, और जवाब सलाम देने के बाद छोटे गहवारे में लेटे, आप जानते हैं गहवारे में लेटने वाला बच्चा कितना बड़ा होता है, चंद महीने का या 1-2 साल का होगा। अब गहवारे में लेटे हुए, जवाब सलाम दिया, और जवाब सलाम देने के बाद कहा कि ए याकूब सर्राज, तुम्हारे घर में एक बेटी पैदा हुई है कि तुमने उसका जो नाम रखा है वो नाम बदल दो, इसलिए चूंकि वो नाम अल्लाह को पसंद नहीं है। 7वें इमाम का असर देखे, अबू सर्राज समझ गए। याकूब सर्राज कहने लगे, क्या फरमाया कि ए याकूब सर्राज, तुम्हारे घर जो बेटी है गहवारे में लेते हैं, लेकिन जमाने को बता दिया कि लोग ये ना समझे गहवारे में से कैसे बोल सकता है। जो गहवारे में रहकर तुम्हें तुम्हारे घर को जानता है वो ये भी जानता है कि तुम्हारे घर में कौन पैदा हुआ है, ये भी जानता है मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अगर इसकी तमसील देखना है तो जब जनाब कमर इमाम अली के साथ गुजर रहे थे तो एक मरतबा तारीफ करने लगे, काए कमर इन चोटियों की तारीफ ना करो, इनकी तादाद तो मैं भी जानता हूँ, और सिर्फ तादाद नहीं बल्कि ये भी जानता हूँ कौन मुज़क्कर है कौन मुअन्नस है, मैं ये भी जानता हूँ कब इनको मौत आएगी कब इनको रिज़्क़ मिलेगा। हमारा इल्म एक जैसा है। एक सलावत पढ़े अज़मत से आले मोहम्मद पर। हम
रफ्तार में गुफ्तार में सब एक है, ये सीरत है। और हिदायत कर रहे थे ज़ाहिरन, चाहते तो जवाब नहीं देते, लेकिन बताना था, चाहे हम गहवारे में लेटे हों, चाहे हम कैद खाने में हो, चाहे हम नोके नेज़ा पर हो, लेकिन हमारे वजूद से हिदायत का सिलसिला खत्म नहीं होता है। चाहे हम शाम गरीबा में क्यों ना हो, लेकिन हिदायत का सिलसिला कभी रुका नहीं है। हिदायत कायम और जारी रहेगी। इमाम गहवारे में थे, और वाकई इमाम की सीरत अगर देखते चले जाएं तो इमाम को जहाँ जहाँ मौका मिला है इमाम ने दिफा किया है और इमाम ने बयान किया है। दो बातें मैं आपके सामने और पेश करूँगा। रिवायत कहती है कि जब हारून के ज़माने में साथ में मौला थे तो इसी असना में हारून ने कहा कि आप अपने शियों को क्यों नहीं रोकते? कहा किस बात के लिए रोकूं? कहा कि आपके शिया कहते हैं आपको यब्ना रसूल अल्लाह कहते हैं, जबकि रसूल खुदा का तो कोई बेटा ही नहीं था। यब्ना रसूल अल्लाह कहते हैं, आपको यब्ना फातिमा कहना चाहिए, यब्ना फातिमा कहना चाहिए, या यब्ना अली कहना चाहिए कि अली के बेटे, फातिमा के बेटे। ये कहा कि यब्ना रसूलुल्लाह। मैं देखता हूँ कि आपके शिया, आपके चाहने वाले कहते हैं यब्ना रसूलुल्लाह के बेटे, जबकि आपको कहना चाहिए अली के बेटे या फातिमा के बेटे। रसूल के कोई लड़का था ही नहीं और नस्ल लड़के से चलती है, लिहाजा आपको ऐसा कहना सही नहीं है। आप क्यों नहीं रोकते? इमाम ने फरमाया कि ये कहना सही है, क्या इस पर कोई दलील है? तो इमाम ने फरमाया सुनो, कुरान पढ़ा है, कुरान की आयत इमाम ने पढ़ी, वमिन ज़ुर्रियतिही याकूबा व सुलेमान दाऊदा व सुलेमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारूना व कज़ालिका नज़्ज़िल मुरसलीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियासा व मिनहुम मिनस सालिहीन। इमाम ने ये आयत पढ़ी और पढ़ने के बाद इमाम ने फरमाया कि सुनो कि परवरदिगार आलम ज़ुर्रियत अंबिया को बयान कर रहा है कि हमने ज़ुर्रियत से करार दिया, याकूब को ज़ुर्रियत अंबिया में करार दिया, यूसुफ को ज़ुर्रियत अंबिया में करार दिया, मूसा को ज़ुर्रियत अंबिया में करार दिया, हारून को ज़ुर्रियत अंबिया में करार दिया, इसी तरीके से यूसुफ को ज़ुर्रियत अंबिया में करार दिया, अय्यूब को ज़ुर्रियत अंबिया में करार दिया। फिर उसके साथ साथ ज़करा यहया का तज़किरा किया और उसके बाद परवरदिगार आलम ने जनाब ईसा का भी तज़किरा किया कि जनाब ईसा को ज़ुर्रियत अंबिया में करार दिया। अगर तुम ये कहते हो कि नस्ल बाप से चल रही है, तब ऐसी सूरत में बताओ जनाब ईसा के वालिद कौन थे? कौन बाप है जिसकी वजह से ज़ुर्रियत अंबिया में पाए गए? जनाबी ईसा के बाप कौन थे जिसकी वजह से ज़ुर्रियत में पाए गए? तो कहने लगे नहीं, वो जनाबे ईसा बाप की वजह से ज़ुर्रियत में नहीं आए, ज़ुर्रियत अंबिया में। कहने लगा कि ज़ुर्रियत अंबिया में वो इस वजह से आए क्योंकि जनाबे मरियम सिद्दीक़ा थी, इस वजह से जनाबे ईसा को ज़ुर्रियत अंबिया में करार दिया। इमाम ने फरमाया सुनो, जनाबे ईसा की माँ मरियम ज़माने की सिद्दीक़ा थी, उस वक्त की सिद्दीक़ा थी। हमारी जद्दा फातिमा आलमीन में सिद्दीक़ा है। कहा कि चूंकि वो जमाने की सिद्दीक़ा थी, लिहाजा जनाबे ईसा क्या ज़ुर्रियत अंबिया में हो गए। हमारी वालिदा सिद्दीक़तुल कुबरा है, सिद्दीक़तुल कुबरा लिल आलमीन है। ये सलावत पढ़े अज़मत से आले मोहम्मद पर। लिहाजा हम इस वजह से ज़ुर्रियत में हुए, अंबिया के नबी की ज़ुर्रियत में। फिर उसके बाद एक और आयत पढ़ी, इमाम ने कहा ये बताओ मुबाहले का मैदान याद है? का मुबाहले में क्या हुआ कि तुम अपने नफ्सों को लेकर आओ, तुम अपने बेटों को लेकर आओ, तुम अपनी औरतों को लेकर आओ। ये बताओ नफ्स के शक्ल में नबी किसको लेकर गए? का नफ्स की शक्ल में नबी अली को लेकर गए। का औरतों में? का कि औरतों में जनाबे ज़हरा को लेकर गए। का अबनाना बेटों में किसको लेकर गए? का बेटों में हसन और हुसैन को लेकर गए। का ये बताओ इमाम हसन और हुसैन कुरान की नजर से नबी के बेटे हुए या नहीं हुए? कहा कि हाँ, हसन और हुसैन मुबाले की रूह से कुरान के एतबार से नबी के बेटे हुए। का वही सिलसिला है, इस वजह से हमको यब्ना रसूल अल्लाह कहा जाता है। एक सलावत पढ़े अज़मत से आले मोहम्मद पर।
یہ سیرت جہاں جہاں پھر اس کے بعد یہی حدیث تھی جب امام نے یہ حدیث بیان کی اور یہ واقعہ پیش کیا، اسی حدیث کے بعد امام کو قید کر لیا گیا اور اس کے بعد امام کو لے کر آئے ہیں بغداد اور پھر اس کے بعد بصرہ اور امام کو قید کیا گیا۔ بس ایک بات میں پیش کروں گا ورنہ میں مسائل پڑھ دیتا، بس ایک روایت پر امام کی سیرت سے۔ آپ نے شتیتہ بی بی کا تذکرہ سنا ہوگا۔ شتیتہ بی بی کا ایک مزار ہے، جب آپ مشہد جاتے ہیں زیارت کا تو وہاں جایا جاتا ہے ان کی زیارت کے لیے۔ اس بی بی کا کمال دیکھے، اس بی بی کا کردار کا وہ میں پیش کر دیتا ہوں، وہ بس اس کے بعد اپنے مسائل۔ شتیتہ بی بی مزار بنا ہوا ہے، لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ اتنی عظمت اس بی بی کو حاصل کیوں ہوئی؟ روایت کہتی ہے کہ جب چھٹے امام کا دور چل رہا تھا تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ تبلیغ کا عروج تھا اور امام کے بہت زیادہ شاگرد تھے۔ خراسان میں اعلان ہوا کہ کچھ خمس چھٹے امام کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور جو مومنین کے سوالات ہیں وہ بھی سوالات دے دو۔ کچھ علماء کے سوالات تھے، مومنین کے سوالات تھے، وہ بھی امام کی خدمت میں پیش کریں گے اور جواب لے کر آ جائیں گے۔ یہ اعلان ہو گیا۔ کیا اعلان؟ آج یہاں اعلان ہو جائے، کہیں بھی اعلان ہو جائے، اسی طریقے سے وہاں اعلان ہو گیا کہ ہم خراسان سے مدینے جا رہے ہیں چھٹے امام کی خدمت میں، علماء کے جو سوالات ہیں وہ بھی امام سے لے کر آئیں گے اور جو خمس ہے وہ بھی امام کو دے کر آئیں گے، جو کہ امام کا حصہ ہے امام کو دے کے آئیں گے۔ اب جب یہ اعلان ہوا تب ایسی صورت میں جو مالدار رؤساء امیر لوگ تھے انہوں نے سونا چاندی جو ہے لا کر رکھنا شروع کیا کہ جاؤ امام کی خدمت میں پیش کرو، یہ ہمارے پاس اتنا خمس ہے۔ لوگوں نے بہت زیادہ دیا۔ اب اسی اسنا میں ایک ضعیفہ آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی تم میرے مولا اور آقا چھٹے امام کی خدمت میں جا رہے ہو، لہذا میرے پاس بھی خمس ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا چند درہم ہے، 4 درہم تھے اور ایک رومال تھا، کہا یہ بھی میرے مولا کی خدمت میں پیش کر دینا۔ تو یہ عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے کہ ارے ہم اتنا زیادہ سامان لے کر جا رہے ہیں، تمہارے 4 درہم لے کر جائیں؟ کہا نہیں بس تم لے کر چلے جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے سب سے نیچے ایک رومال اور 4 درہم رکھ لیے۔ اب یہ واقعی یہ عورت بہت زیادہ مولائی اور اس کے دل میں اہل بیت کی سچی معنی میں محبت تھی، لہذا اب یہ شخص جو ہے عبداللہ ابن مبارک مدینے پہنچا۔ جیسے ہی مدینے پہنچتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ چھٹے امام کی شہادت ہو گئی ہے۔ علماء کے سوال لایا ہے، خمس کی رقم لے کر آیا ہے۔ اب کیا پتہ چلا اس کو کہ چھٹے امام کی شہادت ہو گئی۔ اب جب شہادت ہو گئی اب ایسی صورت میں یہ کیا کرتا ہے، نبی کے روضے پہ جاتا ہے اور جانے کے بعد گریہ کرتا ہے، مولا میں اتنا کچھ لے کر آیا ہوں اور یہاں آ کر پتہ چل رہا ہے کہ چھٹے امام کی شہادت ہو گئی۔ کون امام ہے؟ کسی نے آ کر کہا کہ جاؤ تمہیں موسیٰ کاظم بلا رہے ہیں۔ وہ چھٹے امام کے بعد امام ہے، لہذا اب ان کے پاس جاؤ اور جانے کے بعد یہ جو امانت ہے ان کو پیش کر دو۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں، 7ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے میں وارد ہوا اور وارد ہونے کے بعد میں نے امام کو سلام کیا، امام نے جواب دیا اور جواب دینے کے بعد کہا کہ اے عبداللہ ابن مبارک، جو تم بورا لے کر آئے تھے سوالات کا، جو تم دفتر لے کر آئے تھے، ہم نے سارے سوالات پڑھ بھی لیے ہیں اور سارے سوالات کے جواب بھی لکھ لیے ہیں۔ 7ویں امام کیا فرمائے؟ جو تم سوالات علماء کے لے کر آئے تھے، جو مومنین کے سوالات کے دفتر لے کر آئے تھے، وہ سارے دفتر ہم نے پڑھ بھی لیے اور ساتھ ساتھ جواب بھی دے دیے۔ اے عبداللہ ابن مبارک، اگر دیکھنا چاہتے ہو ہر جواب کے نیچے موسیٰ کاظم کی مہر بھی لگی ہے، طاقت دیکھ لو۔ اب جیسے کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے وہ دفتر کھولا مجھے بڑا تعجب ہوا کہ دیکھتا ہوں کہ میں سارے سوالات کے نیچے امام کے جوابات بھی ہیں اور امام کی مہر بھی لگی ہے۔ میں سمجھ گیا یہ امام ہے، لہذا اب میں نے چاہا کہ یہ مال کو میں امام کی خدمت میں پیش کروں۔ امام نے فرمایا اے عبداللہ ابن مبارک، یہ سارا مال یہی رکھ دو، مجھے 4 درہم اور وہ رومال دے دے جو اس زوجہ نے، اس بیوی نے بھیجا تھا، اس خاتون نے بھیجا تھا۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں نے اس سب کو رکھا، امام نے وہ رومال وہ 4 درہم لیے اور میں امام کی خدمت میں بڑھا، اور بڑھنے کے بعد جیسے امام نے وہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کو آنکھوں سے لگائے اور لگانے کے بعد اپنی کنیز سے حکم دیا کہ جاؤ فلاں صندوق اٹھا کے لے کر آؤ۔ اب یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے صندوق آیا، امام نے
उस संदूक में इमाम का कफन रखा हुआ था। इमाम ने वो रुमाल उस कफन के अंदर रखा और रखने के बाद थोड़ा सा कफन काट कर थोड़ा सा कपड़ा दिया और देने के बाद कहा कि ए अब्दुल्ला इब्न मुबारक, जाकर उस बीबी शकीका को ये कपड़ा दे देना और उससे कहना कि जब तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो अपने कफन में ये कपड़ा रख लेना, और साथ साथ उसको जाकर खबर देना कि जब तुम्हारा इंतकाल होगा तो मूसे काज़िम मदीने से तुम्हारी नमाज पढ़ाने के लिए आएंगे। उस बीवी का खुलूस। तो कभी भी मजलिस में या कभी किसी नुमान से चंदा दे या कोई चीज़ देखें तो कम ना समझें और किसी को हकीर ना जाने। परवरदिगार आलम नियतों को जानता है, इमाम नियतों को जानते हैं, इमाम कैफियत को जानते हैं, कौन किस कैफियत से आ रहा है, कौन किस कैफियत से दे रहा है। वाकई मन लैसा शिअतना या लैसा मिन्ना मन लम युहासिब नफ्सहु, वो हमारे शियों में से नहीं है कि जो अपना हिसाब किताब ना करे। अहले बैत की ज़िंदगी इसी रास्ते पर, इसी राह पर गामज़न रही कि अपने शियों को हिदायत की तरफ लेकर जाएं और अपने शियों को अपनों से करीब करके रखें। और वाकई ये लुत्फ़ है हमारे लिए कि जहाँ जहाँ अहले बैत में अपने फ़ज़ाइल का तज़किरा किया है वहाँ पर अपने शियों को भी याद किया, दुआओं में याद किया, नमाज़ों में याद किया, हर वक्त याद किया, ज़ेर खंजर याद किया, हर जगह पर अपने शियों को याद किया। हमारे शियों को परवरदिगार आलम माफ़ कर, उनकी ख़ताओं को माफ़ कर। क्यों हमारे शिया क्या यहज़िनूना लिहुज़्निना व यफ़रहूना लिफ़रहिना, जब खुशी का मौका आता है तो खुश हो जाते हैं और जब गम का मौका आता है तो गम ज़दा हो जाते हैं। और आज इन्होंने मूसा काज़िम की शहादत दी। इन ज़ालिमों ने सैयदा को बहुत रुलाया है। नबी की शहादत के बाद जो बेटी रोई है तो आज तक रोती रही है। साथ में मौला की शहादत सख्त तरीन शहादत है। अजीज़ों, जिसके बाप के इतने ज़्यादा शागिर्द हों उसका जनाजा मजदूरों ने उठाया। तसव्वुर करें, अल्लाह अकबर। रिवायत कहती है कि एक वक्त आया कि जब इमाम ने हारून को जवाब दिए हैं और उसके बाद उसने इमाम को कैद करवाया। अंदाज ये है कि इमाम को एक कैद खाने से दूसरे कैद खाने में, दूसरे से तीसरे कैद खाने में इतना जुल्म किया गया इमाम के ऊपर। बाज़ रिवायतें बताती हैं कि जिंदान इतना तंग था, न मेरा मौला सही से खड़ा हो पा रहा था, नहीं सही से लेट पा रहा था। इमाम की ज़्यादातर जिंदगी उस जिंदान में इस तरह से गुजरी कि जिस तरह से हम रुकू की हालत में रहते हैं। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ाने मोहतरम, वो वक्त आता है कि चाहने वाला दरबान को कुछ पैसे देता है और देने के बाद कहता है मेरा दिल चाहता है कि अपने मैं मौला और आका की ज़ियारत करूं, कम से कम मुझे मेरे अपने मौला की ज़ियारत करा दे। दरबान ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही इस जिंदान में वो चाहने वाला आया और आने के बाद पलट जाता है और पलट कर कहता है दरबान, अरे मेरा मौला आका नजर नहीं आता, मेरा मौला और आका कहाँ चला गया, तुमने क्या किया? तो एक मर्तबा दरबान कहता है अरे तुझे क्या ये कपड़ा नजर नहीं आता? अरे जो तुझे कपड़ा नजर आता है अरे यही तेरा इमाम है। अल्लाहु अकबर। निहायत इमाम का बदन अरे कमजोर हो गया था। इमाम का बदन क्यों कमजोर हो गया था? अरे आप देखते हैं ना, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि जब शाम
مکہ میں کل کے دن 25 رجب کو جب امام کا تابوت سامانہ میں امام کے روضے میں آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں نا لاکھوں چاہنے والے موجود ہوتے ہیں، لیکن امام کے تابوت پر زنجیریں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ ارے یہ زنجیریں کیوں لپٹی ہیں؟ اس لیے کہ امام کو جب قید کیا تھا تو زنجیروں کی حالت میں قید کیا تھا، جب امام کی شہادت ہوئی ہے تو لوہار کو بلایا گیا، کہا کہ اے لوہار ذرا ان زنجیروں کو نکال دے۔ لوہار کہنے لگا ارے زنجیریں کیسے نکالوں، گوشت ختم ہو گیا ہے، ہڈیوں میں بے وقت ہو گئی۔ اللہ اکبر، آج 7 امام کی شب شہادت ہے، باب الحوائج کی شہادت ہے۔ اے میرے مولا ہم آپ کے روضے میں موجود نہیں ہیں، اے میرے مولا ہم نے یہ مجلس رکھی ہے، اے زہرا ہمارے آنسوؤں کے نذرانے کو قبول کرو۔ اے بی بی ارے ہم آپ کے بیٹے پر رونے کے لیے آئے ہیں، اے بی بی ہم بغداد میں موجود نہیں تھے، اللہ اکبر مزدوروں نے امام کے جنازے کو اٹھایا اور کھلے بغداد پر چھوڑ دیا کہ آپ کو وہ منظر یاد نہیں آتا۔ ارے 2 جنازے ائمہ میں بڑے غریب ہیں، ایک موسی کاظم کا جنازہ، ایک سید الشہداء کا جنازہ۔ ارے موسی کاظم کا جنازہ بغداد کے پل پہ رکھا گیا، لیکن فاطمہ کا بیٹا 3 دن بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں اس کے بدن کو گھوڑوں کی ٹانگوں سے مسمار کر دیا۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم روایت کہتی ہے کہ جب موسی کاظم کو زہر دیا گیا ہے نا، تب ایسی صورت امام نے فرمایا ارے ابھی میرا چہرہ سرخ ہوگا، ابھی میرا بدن سرخ ہوگا، پھر اس کے بعد درد ہوگا، پھر سفید ہو جائے گا۔ روایت کہتی ہے ادھر امام کی شہادت ہوئی، مزدوروں نے جنازہ اٹھایا، ایک ندا دے رہا تھا امات الامام الرافضہ، ارے رافضیوں کا امام مر گیا، رافضیوں کا امام انتقال کر گیا۔ روایت کہتی ہے پلے بغداد پر امام کے جنازے کو رکھا، امام کے جنازے کو رکھنا تھا۔ روایت کہتی ہے ایک بچہ پانی پر چلتا ہوا جنازے کے قریب پہنچا، ایک کہنے والے نے پوچھا ارے تم کون ہو؟ کہا میں ارے اپنے پاپا کی نماز پڑھانے آیا ہوں، میں مدینے سے آ گیا، اب میں کہوں گا اے مولا ارے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن جب آپ کا جنازہ پورے بغداد پہ رکھا تھا تو 8واں مولا آیا، آنے کے بعد نماز پڑھا دی، لیکن ہائے فاطمہ کا بیٹا کربلا کے میدان میں اس کا بیٹا موجود ہے، لیکن زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ آئے اور آنے کے بعد نماز پڑھائی، امام کو لے کے پہنچے، امام کی تدفین کی گئی۔ اللہ اکبر، ذرا آپ تصور کریں امام کی 17 بیٹیاں تھیں کہ جب امام رضا نے بیٹیوں کو بتایا ہوگا کہ ہمارا بابا ارے قید خانے میں شہید ہو گیا تو امام دلاسا دے رہے ہوں گے، جب امام کی بیٹیاں رو رہی ہوں گی تو امام تسلی دے رہے ہوں گے اے میرے مولا ارے آپ نے اپنی بہنوں کو تسلی دے دی، اے مولا آپ کی بیٹیوں کو تسلی دینے والے موجود تھے، لیکن ہائے رے حسین کی بیٹیاں، ارے ہائے رے حسین کی بہنیں، کہ جب حسین کی شہادت ہوئی تو کوئی تازیانہ لہرا رہا ہے، کوئی خیموں میں آگ لگا رہا ہے، ایک بیوی ہے جو کبھی گل دوڑ رہی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رب قضاء تسلیما لأمره۔
بحق زہرا و ابیہا و بالہا و ابنہا محمد اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. بحق زہرا و ابیہا و بالہا و ابنہا محمد جو پریشان عالم کی پریشانی کو دور فرما, جو مقروض ہیں جو قرضے کو ادا فرما, جو تنگدست ہیں تنگدستی کو دور فرما, جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عنایت فرما. بحق زہرا و ابیہا و بالہا و ابنہا محمد تجھے باب الحوائج کا واسطہ جو بھی مومنین اس مجلس میں شرکت فرمائے ہیں محبوب ان کی حاجتوں کو پورا فرما. بحق زہرا و ابیہا و بالہا و ابنہا محمد ہمیں صحیح معنی میں علوم آل محمد کے حاصل کرنے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بحق زہرا و ابیہا و بالہا و ابنہا خصوصاً اطباء اولیاء اور مقدسات کی حفاظت فرما. علماء اور مراجع صاحب کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم سارے امام کے سر میں شمار فرما. ربنا تقبل منا ماتم سے ملا دو صغرا 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 سے ملا دو. بیمار بہن کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو صغرا سے ملا دو صغرا سے ملا دو. یہ بات ہے صدغم کی گھٹا چھائی ہے مجھ پر پھل برچھی کا ٹوٹا ہے میرے سینے کے اندر. اے بابا نہ مچ جائے اے بابا نہ بج جائے اے بابا نہ بس پائے گاب آپ کا اکبر. بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو صغرا سے ملا دو صغرا سے ملا دو صغرا سے ملا دو صغرا سے ملا دو. یہ بات ہے صدغم کی گھٹا چھائی ہے مجھ پر پھل برچھی کا ٹوٹا ہے میرے سینے کے اندر. اے بابا نہ بچ پائے گاب آپ کا اکبر. بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو صغرا سے ملا دو صغرا سے ملا دو صغرا سے ملا دو صغرا سے ملا دو. آتا ہے مجھے یاد مدینے کا وہ منظر میں آؤں گا آیا تھا یہ بیمار سے کہہ کر. اب کہنا ہے جان بیٹا ہے یہ تیرا برادر. بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ ہی دکھا
صغرا سے ملا دو، صغرا سے ملا دو۔ کیا حال ہے بھائی کی جدائی میں بہن کا، ہے کون خبر جی جدائی میں بہن کا، معلوم ہے دل رہتا ہے بھائی میں بہن کا، بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو، صغرا سے ملا دو، صغرا سے ملا دو، صغرا سے ملا دو، صغرا سے ملا دو۔ کیا اس پہ گزرتی ہے بتا دیجیے مجھ کو، صورت میری خواہر کی دکھا دیجیے مجھ کو، ممکن ہو تو آواز سنا دیجیے مجھ کو، بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو، صغرا سے ملا دو، صغرا سے ملا دو، صغرا سے ملا دو، صغرا سے ملا دو۔